بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا یہ سیشن اس موضوع پر ہوگا کہ جب ہم کسی بھی کمپنی سے کوئی پالیسی کروائیں تو کسی حادثے کی صورت میں یا کسی بیماری کی صورت میں ہمارے کلیمز جو ہیں وہ ریجیکٹ کیوں ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہت سادہ سی وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری لا علمی ہوتی ہے، یہ ہماری سمجھ کا یا علم کا نہ ہونا ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے کچھ کیس ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ کمپنی جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے منظور شدہ ہے، وہ لیگل ہے، وہ پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے، وہ کبھی بھی آپ کا کیس ریجیکٹ نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی آپ کسی کمپنی سے پالیسی کروائیں، چاہے وہ اسٹیٹ لائف ہو، جوبلی ہو یا ای ایف یو ہو، تو جو آپ تفصیلات اپنی طرف سے فراہم کریں دے مسٹ بی ٹرو، وہ ہر صورت میں سچ ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ہمارا دین، ہمارا مذہب ہم سے پاکیزگی کا مطالبہ کرتا ہے، وہ ہمارے افعال میں، وہ ہماری سوچ میں اور ہمارے ہر کام میں نظر آنی چاہیے۔ مثال کے طور پر کچھ روز پہلے ایک کیس آیا، انہوں نے جوبلی سے اپنی ایک پالیسی کروائی تھی۔ جب پالیسی کروائی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا وہ بندہ جس کی پالیسی کی جا رہی ہے وہ بالکل تندرست ہے۔ اصل میں وہ بندہ کارڈک پیشنٹ تھا، یعنی دل کا مریض تھا۔ جب 2 سال کے بعد وہ بندہ وفات پا گیا تو کمپنی کی انویسٹیگیشن ٹیم ان کے پاس آئی اور انہوں نے بہت پولائٹلی ان سے پوچھا کہ ہمیں جو فوت ہوئے ہیں ان کی تمام پریسکرپشنز اور ان کی جو ادویات کی پرچیاں ہیں وہ فراہم کریں۔ تو گھر والوں نے بڑی سادگی سے پچھلے 4-5 سال کا جو میڈیکل ہسٹری کا ریکارڈ تھا وہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس فائل کو کھولا گیا تو 2 سال پہلے پالیسی کی گئی تھی، اس کے اندر لکھا گیا تھا کہ یہ بندہ بالکل تندرست ہے، جبکہ پریسکرپشنز جو تھیں وہ ڈاکٹرز کی وہ بتا رہی تھی کہ یہ بندہ پچھلے 4 سال سے بیمار ہے۔ تو اس طرح اس کا کلیم ریجیکٹ ہو گیا کیونکہ اس نے اس فائل کے اندر غلط معلومات فراہم کی تھیں۔ تو ہماری پالیسی کے جو کلیم ریجیکٹ ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ جس مرضی کمپنی سے پالیسی کروائیں، آپ ان کو بالکل درست معلومات فراہم کریں جو اس فائل کے اندر لکھی جائیں۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ کا کلیم دیا جائے گا تو اس فائل کے اندر لکھی گئی معلومات کو ضرور دیکھا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہماری لا علمی، یاد رکھیں کہ ہمیشہ کوئی بھی کمپنی حادثے کے پیسے دیتی ہے، حادثے کا کلیم دیتی ہے، اور وہ حادثہ جو پلانڈ ہو کبھی بھی اس کا کلیم آپ کو نہیں ملتا۔ اس کی ایک ایگزامپل دیکھیں، ایک بندہ بہت نیگلیجنس کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ الکوہل ڈرنک کرتا ہے۔ اب جب اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو اس کے اندر اس کی جو ریزن آف ڈیتھ تھی وہ لکھی گئی کہ اس بندے نے الکوہل ڈرنک کی ہوئی تھی، یا اس نے شراب پی تھی، یا یہ نشے کی حالت میں تھا۔ اب اس میں کمپنی نے حادثہ اس کو تصور نہیں کرنا، وہ نیگلیجنس تصور کرے گی۔ کبھی بھی یاد رکھیں آپ کو اس کا کلیم نہیں ملے گا۔ دوبارہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کمپنی حادثے کا کلیم دیتی ہے، کمپنی پلانڈ جو حادثہ ہوتا ہے، یا ہم اس کو حادثہ نہیں کہہ سکتے، کمپنی جو ایک پلانڈ ویژن کے تحت ایک کیا گیا کام ہوتا ہے، کبھی بھی اس کا کلیم نہیں دیتی۔ بہت ساری مثالیں ایسے آئیں کہ لوگوں نے کروڑوں روپے کی انشورنس کروائی اپنی بیوی کے نام پہ یا کسی اپنے قریبی رشتہ دار کے نام پہ، اور کچھ ہی مہینوں کے بعد ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، ان کا مرڈر کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو ایسی صورتوں میں بھی یاد رکھیں ہرگز کلیم نہیں ملتا۔ ایک اور طریقہ جو بہت پچھلے دنوں میں پاپولر تھا، بہت سارے لوگ جو انشورنس کرواتے اور اس کے بعد وہ سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتے، کئی ملکوں میں ایسے واقعات جو تھے وہ رپورٹ ہوئے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ نے پالیسی خریدی، کسی بھی کمپنی سے آپ نے خریدی، تو اس کے پہلے 3 سال جو ہوتے ہیں دیز آر ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہی وہ سال ہوتے ہیں جن کے اندر وہ لوگ جنہوں نے پلان کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اگر کسی پالیسی کو 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر جائے تو عام طور پہ کمپنی یہ کنسیڈر کرتی ہے کہ یہ حادثہ ہی ہوگا۔ تو بہت سارے لوگوں نے ایسے کیا کہ پالیسیز کروائیں اور اس کے کچھ ہی مہینوں کے بعد یا 1-8 سال کے بعد انہوں نے پلان طریقے کے ساتھ کوئی حادثہ کرنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ بہت ساری اس طرح کی مثالیں آئیں۔ لائف انشورنس کے علاوہ جنرل انشورنس کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ چاول کے گوداموں کی انشورنس کروائی اور اس کے بعد وہاں پہ خالی انہوں نے
کچھ بوریاں رکھی چاولوں کے برعکس اور وہاں ان کو جلا کر کلیم لینے کی کوشش کی. تو دیز ور دی پلانز. لیکن کمپنی ان ساری چیزوں کو بہت جلدی سمجھ جاتی ہے. اچھا اب بات آ گئی کہ اگر یہ ساری صورتیں نہیں, آپ نے انفارمیشن درست دی تھی کمپنی کو, آپ کا جو حادثہ رونما ہوا وہ پلانڈ نہیں تھا بلکہ وہ بالکل ایکسیڈنٹ تھا, اور اس صورت میں کمپنی آپ کو کلیم نہیں دے رہی, تو یاد رکھیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر وفاقی انشورنس محتسب کا ادارہ ایسا ادارہ ہے جو ہر صورت میں آپ کو آپ کا حق دلا سکتا ہے. اس کے لیے کرنا آپ نے یہ ہے کہ ڈسکرپشن کے اندر آپ کو ایک لنک دیا جائے گا, آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے. تو یو ول بی ہیئر رائٹ ایٹ دس پیج, یہاں فائل آن لائن کمپلینٹ کے اوپر جائیں اور آن لائن فارم فل کریں, اپنا پالیسی نمبر دیں, آپ کا مسئلہ بیان کریں اپنا, اور تفصیل کے ساتھ اس کو لکھیں. اپنی کمپنی سلیکٹ کریں جس سے آپ نے پلان لیا تھا یا انشورنس لی تھی. تو یہ ادارہ انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کرے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سارا آئیڈیا سمجھ میں آ گیا ہوگا. If you still have any query, feel free to write here in the comment box and I am here to reply you in least possible time.